الحمد للہ ذی الجلال والاکرام والصلاة والسلام علی سید الانام وعلى آلہ واصحابہ الکرام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم، غوث اعظم بمن بے سرو سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد۔ عاشق رسول کہتا ہے وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ حضرات اپنے آرام کو چھوڑا، آقا کی محبت میں، اپنے لحاف کو چھوڑا، اپنے نبی کی محبت میں دن میں کام کیا ہوگا، آپ نے کام کی بنیاد پر تھکے، لیکن جب آپ نے اللہ اس کے رسول کی محفل کے نام کو جب سنا، سب کچھ چھوڑ کے اپنے آرام کو اپنے آقا کی محبت میں قربان کر کے آپ اس جلسے میں چلے آئے۔ عاشق رسول نے کہا کہ وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ اور تلاوت کر قرآن پاک کی ہو جائے گا اندازہ، تلاوت کر قرآن پاک کی ہو جائے گا اندازہ، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ برادران اسلام، سب سے پہلے آپ حضرات مل کر پیارے آقا حضور تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، اور پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ کر اپنی عقیدت کا، محبت کا اظہار کریں۔ زور سے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، توجہ کے ساتھ سننا، اللہ ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ سنیے، اے محبوب آپ فرما دیجئے اے لوگو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ۔ اللہ پاک جب اپنا فضل عطا کرے، اپنی خوشیوں سے جب کسی بندے کو نوازے، تو بندے پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ خوشی منائے، دینی خوشی منائے، دینی خوشی منائے، کوئی شیطانی خوشی نہیں بلکہ دینی خوشی ہونی چاہیے۔ اور یہ خوشی منانا ہے کیا؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے هو خیر مما یجمعون، یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانا اس تمام دنیا کی دولت سے بہتر ہے کہ جس کو تم جمع کرتے ہو، جس کو تم اکٹھا کرتے ہو۔ برادران اسلام، یہ آیت کریمہ کا ترجمہ۔ تو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہمارے صدام بھائی کو،
پروردگار اس کو سلامت رکھے۔ اس بچے کا نام کیا، ذرا نام تو بتا دو نا۔ محمد عمیر، چلیے اللہ نے یہ توفیق دی، آپ نے نام اچھا رکھ لیا، ورنہ آج کل عورتیں نام رکھنی دے رہی ہیں اچھے، سمجھے نا؟ ہاں عورتیں نام نہ رکھنے دے رہی ہیں۔ میں بالکل سچی بات بتا رہا ہوں، پچھلے سال ایک شخص میرے پاس آیا کہ حضرت میرے بیٹا پیدا ہوا ہے، نام بتا دو۔ میں نے اس کو نام بتایا کہ نا ایک نام نا، میں نے پھر کہ پوری لسٹ بنا کے دو آپ، تو ہم نے پوری لسٹ بنا کے دے دی۔ بھائی صاحب ابھی پچھلے ایام میں جب وہ ملا، میں نے کہا بھائی کیا نام ہے بیٹے کا؟ صحیح ہے کہ وہ حضرت ابھی اس کا نام ہی نہ رکھا گیا ہے۔ میں نے کیوں کہ ہمارے گھر کی عورتیں ہر 15 دن اس کا نام بدل دیتی ہیں۔ آپ یہ اندازہ لگائیے، اور تو کوئی کام نہ کرنے دے رہی ہے انہیں نہ، تو بھائی صاحب ادھر لاک ڈاؤن نے پریشان کر دیا، اس طرف بعض عورتوں نے پریشان کر دیا، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، سمجھے نا، بڑا کام خراب کر رکھا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کا فضل، بیٹا اللہ کا فضل ہے، بیٹا اللہ کی نعمت ہے۔ دنیا میں بیٹے بھی پیدا ہوتے ہیں میرے دوستو، اور بیٹیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، لیکن پیارے ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح بیٹے پیدا ہوتے ہیں گھر میں، آپ خوشیاں مناتے ہو، اسی طرح جب بیٹیاں پیدا ہوا کریں تب بھی خوشیاں منایا کرو۔ بیٹا اللہ کی نعمت ہوتا ہے اور بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ جب بیٹا عطا کرتا ہے تو بیٹا نعمت بن کر دنیا میں آتا ہے، اور مولا جب بیٹی عطا کرتا ہے تو بیٹی رحمت بن کر دنیا میں آتی ہے۔ اور یاد رکھنا میرے دوستو، رحمت کا مقام نعمت سے بہت اعلیٰ ہوتا ہے، رحمت کا مقام نعمت سے بہت افضل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا محبوب ہم نے تم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم کو اے محبوب نعمت بنا کر بھیجا، حالانکہ نعمت کا معنی بھی اچھا ہے لیکن رحمت کا معنی اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹا نعمت ہوتا ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور آمنہ کے لال ہم سب کے آقا ماوا ملجا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر جب بیٹی پیدا ہوتی ہے، جس گھر میں بیٹی نے جنم لیا، تو اے لوگو تم کبھی بیٹیوں سے نفرت مت کرنا، کبھی بیٹیوں کو حقارت کی نظروں سے مت دیکھنا۔ بیٹی جب پیدا ہو تو بیٹی کی پیدائش پر تم اپنے چہرے کو مت بگاڑ لینا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی آسمان کے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے آسمان کے فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں جس میں اللہ بیٹیاں عطا کیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اللہ پاک اس گھر میں اپنی رحمتوں کی خاص برسات عطا کرتا ہے، اور جب بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی اچھا مقدر عطا کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر کلام یہ ہے کہ کبھی بیٹیوں کو غلط مت سمجھنا میرے دوستو۔ اب آؤ ذرا میں آپ کو بتاتا چلوں، انشاءاللہ بیٹوں کا مقام بھی بتاؤں گا لیکن بیٹیوں کا بھی ضروری ہے اس دور میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بیٹا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوتی ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر حال یہ بن چکا ہے کہ جب مہینے نکل جاتے ہیں نام ہی سیٹ نہیں ہو پاتا۔ برادران اسلام پہلے کا طریقہ تھا، پہلے کا طریقہ مطلب 50 60 سال 100 سال صدیوں پہلے کا معاملہ تھا۔ ہم نے سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کوئی پیر کے دن پیدا ہو گیا تو نام پیرا رکھ دیا، کوئی بدھ کے دن پیدا ہوا تو نام بدھا رکھ دیا، کوئی منگل کے دن پیدا ہوا تو نام منگلا رکھ دیا۔ برادران اسلام کوئی جمعرات کے دن پیدا ہو گیا تو جمعراتی رکھ دیا، جمعے کے دن پیدا ہو گیا تو جمعہ رکھ دیا۔ یعنی ان کی ڈائری اتنی آسان تھی، ان کا جو کامن سینس تھا وہ اتنا آسان تھا بھائی صاحب کہ آج کی سائنس بھی ان کے سامنے فیل ہے۔ انہیں محنت کرنے کی ضرورت نہ تھی بالکل بھی، انہوں نے ہفتوں کے نام یاد کر لیے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اے نبی کے دیوانوں، نبی کے مستانوں، مصطفیٰ کے غلاموں، آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بیٹا گھر کے اندر پیدا ہو یا بیٹی گھر کے اندر پیدا ہو تو اس کا نام کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ، اب میرے دوستوں میں آپ کو میں کسی بالی ووڈ کے فلم اسٹار کا حوالہ دے کر میں آپ کو نام نہیں
بھی بتاؤں گا کہ آخر بچے کا نام کیسا رکھنا چاہیے۔ میں ثانیہ مرزا کا نام لے کر یا برادران اسلام کسی ہیروئن کا نام لے کر میں آپ کے سامنے حوالہ نہیں دوں گا کہ اس کا نام اس طرح کا ہونا چاہیے، بلکہ آؤ اب سے 1400 برس کی طرف چلو۔ آمنہ کے لال احمد مختار، ہم سب کے آقا ماوا ملجا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حق الولد علی الوالد صلاۃ ان اسمہ ویعلمہ الکتابۃ والقراءۃ ویزوجہ اذا بلغ۔ آمنہ کے لال نے 1400 برس پہلے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگوں باپ پر بچوں کے 3 حق ہوتے ہیں۔ جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے بچوں کے 3 حق ماں باپ پر ہوتے ہیں۔ پہلا حق باپ پر یہ ہے ان یحسن اسمہ، کہ جب بچہ پیدا ہو تو باپ بیٹے کا نام اچھا رکھے، باپ بیٹی کا نام اچھا رکھے۔ آخر اچھا نام کس کو کہا جاتا ہے؟ کیا سلمان خان کا نام اچھا ہے؟ کیا شاہ رخ خان کا نام اچھا ہے؟ کیا کسی ہیروئن کا نام اچھا ہے؟ نہیں نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بیٹا پیدا اچھا نام رکھو۔ اچھا نام کیا ہے؟ ہم نے عالم تصور میں آمنہ کے لال سے پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا، اے لوگو تمہارے گھر میں جب بیٹا پیدا ہو نام عبد الرحمن رکھ دو، اس کا نام عبداللہ رکھ دو، اس کا نام میرے نام پر محمد رکھو۔ آقا نے فرمایا کہ جس نے میرے نام پر بیٹے کا نام محمد رکھا قیامت میں اس کی شفاعت کرواؤں گا۔ ذرا زور سے بولو یار سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ تو جب بچہ پیدا ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، تو مسجد کے امام کے پاس جاؤ یا ہم جیسے علماء سے رابطہ قائم کر لو، پوچھو کہ حضرت ہم دینی نام رکھنا چاہتے ہیں۔ عمیر نام اچھا ہے، حضرت ایک صحابی رسول تھے ان کا نام عمیر تھا، سمجھے نا، مصعب بن عمیر، اور حضرت عمیر بن عجلانی بھی ایک صحابی گزرے ہیں، سمجھے نا۔ ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، وہ تو مصعب تھے لیکن ایک صحابی ہیں حضرت عمیر، حضرت عمر، حضرت عمر، اسلام کے بہت صحابی گزرے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تب بچہ پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو تو آپ اپنی مسجد کے امام سے رابطہ کریں اور کہیں حضرت اگر کوئی نام آپ کے ذہن میں دینی اسلامی نام ہو تو ہم اپنے بیٹے کا نام رکھنا چاہتے ہیں، ایسا نام کہ جس کا معنی بھی اچھا ہو، جس کا نام جو اسلامی معنی ہو، معنی خیز ہو، اچھا نام ہو۔ برادران اسلام بیٹی پیدا ہو تو مسجد کے امام سے آپ حضرات رابطہ کریں۔ اور ایک طریقہ اور بتا دوں، جب بیوی حاملہ ہو، جب بیوی حمل سے ہو تو آپ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور پیارے آقا کی بارگاہ میں آپ استغاثہ پیش کریں اور آپ یہ کہیں، توجہ چاہوں گا، اللہ سے دعا کریں، اے اللہ اگر تو نے ہمیں بیٹا عطا کیا تو ہمیں بیٹا عطا کر دے، اگر تو نے ہمیں بیٹا عطا کیا تو ہم اپنے بیٹے کا نام تیرے محبوب کے نام پہ محمد رکھیں گے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے یہ نیت کر لی کہ اے اللہ ہم تیرے محبوب کے نام پر اپنے بیٹے کا نام محمد رکھیں گے، آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نیت سے بیٹا کی عطا کرتا ہے۔ سمجھے نا، یہ بات یاد رکھنا، اے اللہ ہمیں بیٹا عطا فرما۔ اب دیکھیے قیامت کا دن ہوگا، توجہ چاہوں گا، کہاں چل دیے چاچا اٹھ کے؟ اچھا بیٹھیے، دادا ہیں ماشاءاللہ، کیا کہنا ہے، ایسا لگ رہا ہے نوجوان لڑکا ہے کوئی، سمجھے نا۔ ذرا درود شریف پڑھ کر سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میدان محشر میں، توجہ چاہوں گا، میدان محشر میں اولین آخرین سب وہاں جمع ہوں گے، توجہ چاہوں گا، اولین آخرین سب میدان محشر میں جمع ہوں گے تو ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی، توجہ چاہوں گا، یعنی نام محمد کی فضیلت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھو۔ برادران اسلام، تم نے اگر بیٹوں کا نام محمد رکھا نا تو آج لوگوں نے یہ نام رکھنا چھوڑ دیا ہے، لیکن پہلے ہمارے بزرگ بعد میں دوسرا نام رکھتے تھے، پہلے محمد رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، تم نے اگر اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، جب تمہارا بیٹا ہزاروں کے مجمع میں جائے گا اور جب اس کا نام محمد نام سے پکارا جائے گا، زمانہ سمجھے گا یہ مصطفیٰ کا سچا غلام ہے، یہ نبی
کا دیوانہ ہے، یہ مصطفیٰ کا عاشق ہے کہ اس نے آج کے دور میں بھی اپنا نام محمد رکھا ہے۔ اللہ اللہ، جب میدان محشر میں تمام اولین آخرین جب جمع ہوں گے تو ایک آواز آئے گی کہ محمد آؤ جنت کا دروازہ کھولو۔ توجہ چاہوں گا، محمد آؤ جنت کا دروازہ کھولو۔ اللہ اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن جن کے نام محمد ہوں گے، اتنا سنتے ہی بڑی تیزی کے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب سب کے سب جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے جنت کے دروازے پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ آواز سنی ہے نا، ارے بھئی آواز سنی ہے کہ محمد آؤ جنت کا دروازہ کھولو، تو سب نام سنتے ہی کرے بھئی جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے ہم کو بلایا گیا ہے، ہم کو بلایا گیا ہے، ہم کو بلایا گیا ہے۔ سب کے سب جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے جنت کے دروازے پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو ایسے وقت میں جنت کا جو دروغہ ہے، اللہ اکبر، جو آئے گا اور پوچھے گا بھئی تم یہاں پر کیوں کھڑے ہو، کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو سب کے سب بیک زبان کہیں گے کہ ابھی ابھی ہم نے میدان محشر میں ایک آواز سنی تھی کہ محمد آؤ جنت کا دروازہ کھولو۔ سب کہیں گے ہمارا نام محمد ہے، لہذا جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے مجھ کو بلایا گیا ہے۔ ہر ایک کہے گا کہ میرا نام محمد ہے، جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے مجھ کو بلایا گیا ہے۔ اللہ اللہ، جب سب کہہ رہے ہوں گے کہ نام میرا بھی محمد ہے، میرا نام بھی محمد ہے، میرا نام بھی محمد ہے، مجھ کو جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے، تو ایسے وقت میں جنت کا دروغہ کہے گا ارے ناتانو، جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے تم کو نہیں بلایا گیا، بلکہ وہ جو آمنہ کے لال احمد مختار ہے ان کو بلایا گیا ہے، جو معراج کے دولہ ہے ان کو بلایا گیا ہے، جو عبداللہ کے لخت جگر ہے، جو عبد المطلب کے پوتے ہیں ان کو جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ برادران اسلام، جب اتنا کہا جائے گا اللہ اکبر تو سب کے سب با ادب میرے سرکار کو جب آتا ہوا دیکھیں گے۔ اللہ اللہ، تمام جن کا نام محمد ہوگا ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے آقا آ رہے ہوں گے جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے، لیکن میرے سرکار جیسے کہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، آمنہ کے لال کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا، میرے مصطفیٰ فرمائیں گے اے مالک و مولا، جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے اگرچہ مجھ کو بلایا ہے، لیکن اے مالک و مولا، میں جب تک جنت کا دروازہ نہیں کھولوں گا، جب تک ان تمام محمد نام رکھنے والوں نہیں فرمائے گا ملت اسلامیہ۔ اللہ پاک محبوب سے فرمائے گا میرے محبوب تیرے نام کی برکت سے میں نے ان کو کر کے جنت میں اعلیٰ مقام فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اے محبوب، میں نے تمہارے نام کی برکت سے ان سب کو معاف کر دیا جنہوں نے اپنا نام محمد رکھا ہے، اور میں نے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ اے میرے دوستو، تو جب بیٹا پیدا ہو تو پکارنے کے لیے، توجہ کے ساتھ سننا یہ مسئلہ، پکارنے کے لیے کچھ بھی نام رکھو، عثمان رکھو، عمر رکھ دو، عمر رکھ دو، فاروق رکھ دو، لیکن حصول برکت کے لیے محمد رکھو، حصول برکت کے لیے محمد رکھ دو، محمد فرقان، محمد عثمان۔ اور کبھی اگر عثمان بھی نکل گیا زبان سے تو گناہگار نہیں ہوگے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں، سمجھے نا؟ جب گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کا نام اپنے محبوب، اللہ کے محبوب کے نام پر محمد رکھو۔ برادران اسلام، یہ نام محمد کی برکت ہے۔ اور بتاؤں میں آپ کو، اللہ اکبر، دیکھیے ذرا کتنی مطلب فضیلت ہے اس کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سمجھے، حضرت آپ نے ایک نام سنا ہوگا محمود اور ایاز۔ محمود بادشاہ تھے اور ایاز ان کے غلام تھے۔ توجہ چاہوں گا میں میرے دوستوں میں، اور بڑی ایمان افروزی، یہ چھوٹا سا مختصر سا یہ واقعہ ہے۔ تو وہ ایاز جو تھے، ایاز ان کے بیٹے کا نام محمد تھا، ان کے بیٹے کا نام محمد تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں، میں اس انداز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر بات ذہن نشی ہو جا، تاکہ آپ حضرات کے جب بات سمجھ میں آگی تبھی تو عمل کریں گے۔ اور میں دھڑ دھڑ آپ حضرات پہ جو ہے چوٹ پہ چوٹ، چوٹ پہ چوٹ، ہتھوڑے پہ ہتھوڑے مارے جاؤں تو کوئی بات سمجھ میں آئے گی؟
ابھی میں گندنی میں آیا تھا تو بیچارے گندنی کے مسلمانوں کی آپ کیفیت جانتے ہیں، مسجد میں پروگرام تھا تو میں نے کہا بھائی میں آپ کو یہاں پڑھانے آیا ہوں، جیسے پڑھاتا ہوں بچوں کو ایسے ہی پڑھانے آیا ہوں۔ میں نے بہت اچھی طریقے سے سرکار کی سیرت میں بولا، بس تقریر کا کیا ہونا تھا کہ بڑے بڑے بزرگ لپٹ پڑے، ہاتھ چومے، انہوں نے دستے اپنے سر پر ہاتھ رکھوایا کہ حضرت پہلی مرتبہ اس انداز سے کسی نے سمجھایا ہے، ہمارے بہت باتیں سمجھ میں آئی۔ میں نے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکریہ، آپ کے سمجھ میں تو آئی بات، یہ سمجھے نا، میں نے سمجھنے کی ضرورت ہے، عمل کی بھی ضرورت ہے۔ خیر دل بڑا خوش ہوا تھا ان لوگوں سے میرا۔ برادران اسلام، تو بات چل رہی ہے محمود وقت کا بادشاہ محمود غزنوی، سمجھے نا۔ اب محمود غزنوی کو ایاز سے بڑا پیار تھا، ایاز سے بڑا پیار تھا، ہے نا وہ شعر ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اللہ کی بارگاہ کی تعریف کی ہے شاعر نے۔ تو ایاز کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا محمد۔ کیا نام تھا ان کا؟ محمد نام تھا۔ اب برادران اسلام، بادشاہ یعنی حضرت محمود غزنوی جب بلاتے تھے ایاز کے بیٹے کو تو بڑے پیار سے کہا کرتے تھے، محمد ابن ایاز، یعنی ایاز کے بیٹے محمد یہاں آؤ، یہ کام کر دو، وہ کام کر دو، یہ کام کر دو، وہ کام کر دو۔ برادران اسلام، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے محمود غزنوی نے جب ایاز کے بیٹے کو جب بلایا محمد کو، تو محمد نہ کہا بلکہ محمود غزنوی نے کہا تھا، اے ایاز کے بیٹے ذرا یہاں پر آؤ، ہمارا یہ کام ہے، اس کو انجام دو۔ برادران اسلام، نام محمد اپنی زبان سے ادا نہیں کیا محمود غزنوی نے۔ جب اتنا حضرت ایاز کے بیٹے نے جب سنا، اللہ اکبر، تڑپ اٹھے، کام انجام تو دیا لیکن کام کرنے کے بعد سیدھے اپنے باپ کے پاس پہنچے، ایاز کے پاس رو رکھے گئے، تڑپ رکھے گئے۔ باپ نے پوچھا، ایاز نے پوچھا، بیٹے بات کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ برادران اسلام، ایاز کے بیٹے نے کہا تھا، ابو جان نہ جانے کون سی گستاخی، نہ جانے کون سی غلطی مجھ سے ہو گئی کہ جو بادشاہ سلامت مجھ سے ناراض ہے۔ ایاز نے کہا تھا، میرے بیٹے محمد بتا تو صحیح کہ آخر کار کیا وجہ ہے، کون سی غلطی کی بات کر رہا ہے؟ تو حضرت ایاز کے بیٹے محمد نے کہا تھا کہ ابو جان، جب کبھی بادشاہ سلامت محمود غزنوی جب مجھے پہلے پکارتے تھے تو مجھے ایاز کا بیٹا نہیں بلکہ محمد کہہ کر پکارتے تھے، محمد کہہ کر بلاتے تھے، محمد میرا نام بڑے پیار سے لیا کرتے تھے۔ اور ابو جان، آج جب انہوں نے مجھے کام کے لیے بلایا تو میرا نام انہوں نے محمد کہہ کر نہیں پکارا بلکہ ایاز کا بیٹا کہہ کر انہوں نے مجھ کو بلایا ہے۔ اور ایاز کا بیٹا کہنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہے، پہلے کی طرح انہوں نے میرا نام نہ لیا۔ اللہ اللہ، جب اتنا کہا تو حضرت ایاز محمود غزنوی کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو گئے، رونے لگے اور کہا تھا، وفادار وزیر نے کہا تھا، اے میرے بادشاہ، اے محمود غزنوی، میرے بیٹے سے کون سی غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، میں آپ کا غلام، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، وہ بچہ ہے۔ اللہ اللہ، محمود غزنوی نے کہا، اے میرے وزیر ایاز، تم سے تو کوئی غلطی نہ ہوئی ہے، نہ تمہارے بیٹے سے غلطی ہوئی ہے۔ ایاز نے کہا تھا، پھر آپ نے میرے بیٹے کا نام آج محمد کیوں نہ لیا؟ جب آپ نے کسی کام کے لیے بلایا تھا تو آپ نے نام محمد کو کیوں چھوڑا؟ ایاز کا بیٹا کیوں کہہ کر کیوں بلایا؟ اللہ اکبر، اے نبی کے دیوانوں، ذرا نام محمد سے عشق دیکھو۔ حضرت محمود غزنوی کا وقت کا بادشاہ ہے لیکن مصطفیٰ سے، اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہے وقت کا بادشاہ۔ اللہ اللہ، محمود غزنوی نے کہا تھا، آنکھوں میں اشک ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے محمود غزنوی کی۔ محمود غزنوی نے کہا تھا، اے میرے وزیر ایاز، میں تیرے بیٹے سے ناراض نہیں ہوں، میں نے تیرے بیٹے کا نام اس لیے نہیں لیا کہ میں اس سے ناراض ہوں، بلکہ میں نے تیرے بیٹے کا نام اس لیے چھوڑا، جس وقت میں نے تیرے بیٹے محمد کو بلایا تھا اس وقت میرا تھا، عشق کو یہ گوارا نہ ہوا کہ بغیر وضو کے نام محمد اپنی زبان سے ادا کر دوں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، دیکھیے بے ذرا شک، میرے بے دوست، شک۔ نام محمد کا مقام دیکھو، عشق مصطفیٰ دیکھو، محبت رسول دیکھو، محبت رسول دیکھو، عشق مصطفیٰ دیکھو، کہ نام محمد بھی گوارا نہیں کہ آپ اپنی زبان سے، وقت کا بادشاہ نام محمد کو اپنی زبان سے بغیر وضو کے ادا کرے۔ اے میرے دوستو، یہ نام محمد کی فضیلت۔ اب کیا ہوا؟ حضرت ایاز نے پوچھا، توجہ چاہوں گا کہ حضور یہ تو بتائیے کہ نام محمد کا یہ مقام آپ نے کہاں سے جانا؟
آپ کو ہم نے کسی مدرسے میں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی مسجد کے امام کے پاس ہم نے آپ کو درس لیتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر آپ نے یہ مقام نام محمد کا جانا کہاں سے؟ توجہ چاہوں گا برادران اسلام، آج آپ کے لیے، آج کی نسل کے لیے اور آج کی ماؤں کے لیے، میری ماں اور بہنیں بڑی دور تک آواز جا رہی ہوگی، میری گفتگو کو اگر سن رہی ہو تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وزیر نے کہا تھا، ایاز نے کہا تھا، سرکار اے بادشاہ، اے محمود غزنوی، آپ بتائیے تو سکی کہ نام محمد کا یہ مقام آپ نے کہاں سے جانا؟ نام محمد کا یہ رتبہ آپ نے کہاں سے سمجھا؟ کون سے عالم سے پڑھا ہے؟ کون سے مفتی سے آپ نے پڑھا ہے؟ کون سے علامہ سے پڑھا ہے؟ کون سے حافظ قاری مسجد کے امام سے آپ نے نام محمد کے اس مقام کو جانا؟ تو حضرت محمود غزنوی نے کہا تھا، اے میرے وزیر، کسی عالم دین، کسی وقت کے مفتی محدث سے نہیں جانا، بلکہ اپنی ماں سے سمجھا ہے۔ ماں سے، میری ماں نے مجھ کو بتایا، جب میں بچہ تھا تو میری ماں مجھے جب تک دودھ نہیں پلاتی تھی، جب تک آمنہ کے لال پہ مرتبہ درود شریف نہ پڑھتی تھی۔ ذرا غور کیجئے میرے دوستو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یار ذرا کہہ دو طلب کر، یا رسول اللہ۔